أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کورس کی آج پہلی کلاس ہے۔ بیسیکلی انٹروڈکشن ہے کلاس کا، اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہماری کورس کا نام ہم نے رکھا ہے یتلونہ حق تلاوتہ۔ بیسیکلی یہ ایک آیت کا پورشن ہے، اور اس کو سلیکٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت بڑی پاورفل ہے تلاوت سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ٹائٹل ہم نے لیا ہے وہ اس آیت کا لیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس سے بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تجوید کیوں سیکھیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے نا کہ کیوں سیکھیں، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ جیسے عام طور پہ ہمارے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا، ہم نے بات آسا کر کر کے پڑھ ہی لی ہے، تو آپ لوگ کیوں اتنے تکلف میں جاتے ہو، بس پڑھ لو ٹھیک ہے، مشکل کیوں کھڑی کرتے ہو۔ یہ چیزیں ہم نے بھی سنی ہیں، تو یہ چیزیں جو ڈاؤٹس ہیں نا تجوید سیکھنے سے ریلیٹڈ، وہ کلیئر ہونا میرے حساب میں ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے کلیئر ہوتے رہیں گے، لیکن یہ آیت مجھے بہت پاورفل لگتی ہے تلاوت سے ریلیٹڈ۔ آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی قرآن پاک، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح انہیں تلاوت کرنی چاہیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی کفر کرے، یعنی اس بات سے انکار کرے، صحیح سے تلاوت نہ کرے، چونکہ اسی آیت میں لائن آئی ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو بے کام سے خسارہ پا گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کو امپورٹنس دیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی امپورٹنس میں سے اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ اس کا پڑھنے کا سٹائل بھی بہت ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کتاب وہ نہیں دیکھی ہونی جس کو ایک خاص ردم میں پڑھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بہت سارے سائنٹیفک فوائد بھی ہیں، انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں گے۔ لیکن فی الحال آپ کی ایک وائی کلیئر ہو کہ میں یہ کیوں سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو عمل ہے، جو آپ تجوید سیکھنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو ایک قرآن کا حکم مل گیا کہ اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے اس قرآن کی تلاوت کرنی۔ تلاوت اب بیسیکلی اس کے جو روٹ ورڈ پہ جائے نا، تو تلا یتلو سے ہی لفظ نکلا ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ریسائٹیشن، آپ نے اس کی ریسائٹیشن کرنی،
ایک اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ یہاں پہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قراءت کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اقرأوا یا وہ لفظ نہیں ہے، یتلون ہو تو تلاوت میں، تلاوت کرنے میں، ریسائٹ کرنے میں اور ریڈنگ میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریڈنگ وہی ہے جو ہم بکس کی ہم کرتے تھے، لیکن تلاوت جو ہم قرآن پاک کی کرتے ہیں اسپیسیفکلی. تو تلاوت کے دو مطلب ہیں، ایک تو ریسائٹ کرنا، دوسرا فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ پیچھے پیچھے آنا ہے کسی کے. دوسرا مطلب بھی بالکل جو کہ قرآن پاک کی آیات کے بہت سارے گہرے مفہوم بھی ہیں، تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دودھ کا پیالہ پیتے ہیں، پیتے نہیں جانا، بس اس پہ عمل کرنا ہے جو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری آیت جو مجھے اس حوالے سے بہت پیاری لگتی ہے سورۃ المزمل کی آیت ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کو اس طرح پڑھو، اس کی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، اچھی والی ترتیل. ایک نیچے حدیث ہے، اس کا بھی ذکر کرتے چلیں. یہ مجھے بہت پاورفل لگتی ہے، مجھے پرسنلی بہت زیادہ موٹیویٹ کی تھی کہ جب میں تجوید سیکھ رہی تھی کہ میں اس کو سیکھوں. یہ حدیث ہے نیچے، یہ مینشن نہیں کیا ہوا. حدیث کا بیسیکلی مفہوم یہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ آپ قرآن کو بیوٹیفائی کرو، زینت بخشو اپنی آوازوں کے ذریعے. یعنی آپ اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ. اور وہ بیسیکلی تجوید کرا دیتی، جب آپ تجوید سیکھتے ہو بیسکس کے ساتھ سیکھتے ہو تو آپ کی آواز آٹومیٹیکلی خوبصورت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اسی خوبصورتی کو قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب ہم نے خود نکال لیا ہے یا یہ ہمارے نبی کا بھی حکم ہے، اور ہمارے نبی نے بہت سارے صحابہ کرام کی تلاوت کی تعریف بھی کی ہوئی ہے، اور کہا بھی ہے کہ ان سے سیکھے، اس کی طرح پڑھیں. اور ایک بہت نبی کا بھی نام آتا ہے، سب نے سن رکھا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی. تو جو آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو پوری ایک دلیل ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ماڈرن ایرا میں خود سے کسی نے ایجاد کر لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کا حکم مل گیا آپ کو، حدیث مل گئی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس چیز پہ ابھارتی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں اور بہت ساری جگہوں پہ اور بھی حکم ہے اس کے نا تلاوت کو مینٹین کرنے کے، اس کے اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کے، تو آپ پڑھتے جاتے ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے. لیکن پھر کچھ ایشوز آتے ہیں وہ ایشوز کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، جو پرسنلی ہمیں آئے اور ہم نے بہت سارے لوگوں میں دیکھے، وہی بس. تو اب خوبصورتی تو لائیں ہم آوازوں میں اور سب کچھ کرنے میں، ہمارا اوپر سے ایشو یہ ہے کہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں. تو اردو کی زبان جو ہے وہ، اردو زبان کی بہت ساری ریزمبلنس ہے عربی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عربی کے ساتھ بہت زیادہ اس کا کیونکہ بہت سارے لفظ آئے ہی بیسیکلی عربک میں سے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور یہ ایک بری بات بھی ہے. اچھی اس طرح ہے کہ آپ کو جب عربی آپ سیکھتے ہو اس کو آپ بہت ایزیلی ریلیٹ کر پاتے ہو، اردو میں بہت سارے لفظ انفیکٹ ہوتے ہی ہوئی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں اردو والوں کے لیے عربی سیکھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں بہت سارے جو لیٹرز ہیں وہ اردو میں نہیں ہیں، اردو میں جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پے ہے اردو میں ہے، ٹے ہے اردو میں ہے، چے ہے وہ بھی اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے. اور ہم بچے وغیرہ بھی بڑوں بھی مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو والی ہی چیزیں عربی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ الفابیٹس تقریباً ان کو سیم لگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انداز بھی سارا کاپی ہو جاتا ہے. جو کہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات تو کیا میں کہوں، چھوٹا لفظ ہے، بری بات ہے، صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی عام طور پہ جو آپ بچوں کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، بڑوں کو بھی ہمیں بھی ایون، اس ساؤنڈس کی جو لیٹرز ہیں نا وہ مکس ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ ساؤنڈ لیٹرز کی ساؤنڈ مکس ہو جاتی ہے. جو لیٹر ہوتے ہیں عربی کے ان کو ہم جیسے آئین ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عربی میں ایک اسپیسیفک انداز سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اردو میں اس کو بس الف کی طرح ریڈ کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ بھی وہی اپلائی کرے جاتے ہیں. اور با کو بے پڑھ دینا، تا کو تو، اور بہت سارے انداز ہے، ہر لیٹر کا ایک اسپیشل انداز ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مخارج کہتے ہیں، پھر یہ جو ٹرم یوز ہوتی ہے مخارج. لیکن ہمارا چونکہ بگنر کورس ہے، ہم زیرو سے لے کے چلیں گے، ہم کسی کو بھی پریشان نہیں کریں گے کہ بڑے بڑے لفظ بول کے یا اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کر کے جو وہ کہے کہ یہ تو کوئی بڑی چیز ہے، یہ تو میں کر ہی نہیں سکوں گا. تو اس لیے بالکل ہم نے اس کو زیرو سے لے کے چلنا ہے، اس لیے
بہت ایزی رکھنا ہے، سمپل انداز میں یہ کہ ہر لیٹر کی اپنی ایک ساؤنڈ ہے، ہر لفظ کو، ہر حرف کو پڑھنے کا ایک اسپیسیفک انداز ہے جو کہ بہت ایزیلی انشاءاللہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سیکھیں تو اگر آپ کہیں کہ ہم خود سے کر لیں گے تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت ایزیلی، لیکن کچھ نہ کچھ گائیڈ لینی پڑتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہر حرف کی جو اسپیسیفک ساؤنڈ ہے وہ سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ مزید جو چیلنج آتے ہیں کہ وہ لیٹرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی ہمارے گلے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، حلق سے نکلتے ہیں، اور وہ پریکٹس مانگتے ہیں، ایک دم سے نہیں آ جاتے، تو وہ اس میں بچوں کو بہت چیلنج ہو جاتی ہے سم ٹائم کرنے میں۔ تو وہ بڑی جو غلطی آتی ہے، جو بہت بڑا چیلنج فیس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حرکات ہیں زبر، پیش، ضمہ، کسرہ وغیرہ، ان کو ہم والز کہتے ہیں، وہ کچھ لمبے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جس کو آپ بالکل بھی لمبا نہیں کر سکتے، کچھ کو بھی آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، لیکن وہ الٹا ہو جاتا ہے، جس کو آپ لمبا کر سکتے ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو وہ پھر غلط کر دیتے ہیں، اور اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے ترجمے میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کورس ہے پر بگنر کورس ہے، اس میں ہم لوگ بیسیکلی جو کریں گے فوکس ہوگا ہمارا، وہ یہی ہوگا کہ جو بڑے لیول کی غلطیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو بیسیکلی جو غلطیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں، بڑے کیٹیگرائز کریں، تو دو قسم کی غلطی ہیں، ایک حرام غلطی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ لحن جلی بولتے ہو، اور ایک چھوٹی چھوٹی غلطی ہے جس کو آپ لحن خفی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی کو بولتے ہیں لحن۔ تو بڑی جو غلطی ہے نا، اس سے ترجمے پہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ پہچان کیسے سکتے ہیں کہ کون سی بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حرام غلطی ہے، اس سے جو قرآن پاک کے لفظ ہے نا اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی حرام غلطی ہوتی ہے۔ بچوں کو ہم اس طرح سمجھاتے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مطلب جو ہے وہ بدل دیتے ہو، پر یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے بیسیکلی یہ جو ہمارا اس کورس میں فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو بڑی غلطیاں ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ آپ کی دور ہو جائیں، بچوں کی وہ دور ہو جائے۔ اس ایک مثال میں ہم دیکھ لیں اس کی کہ حرام غلطی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اکثر اسکول میں بچے پڑھتے ہوتے تھے، ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ البقرہ میں، شروع شروع میں بچے سیکھتے ہیں نا تو وہ ایسے ایک ردم میں ایک بس پڑھتے جاتے ہیں، تو وہ بس ایسے ہی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سمپل سا سب نے سنا تھا میں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اب اسی کو نا جب بچے ایک لے میں پڑھتے جاتے ہیں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو وَلَهُمْ وش میں اس کو سلائڈس میں ایڈ کر دیتی، پر امید آپ لوگ دھیان دیں گے تو سمجھ میں جائیں گے۔ وَلَهُمْ کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ہے، وہیں پہ آپ لا کو لمبا کر جاؤ نا، وَلَهُمْ، تو لا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ، نہیں کوئی لا، تو وَلَهُمْ کا مطلب ہو جائے گا نہیں ہے کوئی عذاب ان کے لیے۔ تو وَلَهُمْ اور وَلَهُمْ پڑھنے میں چاہے کوئی نیا لفظ نہیں ایڈ ہوا، لیکن کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ترجمے کا جو ہے نا بالکل الٹ ہو گیا، کہ ان کے لیے ہے عذاب، جو کہ اللہ پاک نے لکھا ہو، قرآن کا مطلب ہے، اور ہم اس کو جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی عذاب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھ لیں اس کی ڈینسٹی کی جو بڑی غلطی ہے اس کو ہم کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب کی محنت اور کوششوں سے جو کہ ہم مل کے کریں گے، یہ جو آپ کی میجر مسٹیکس ہیں نا، جو حرام غلطی ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے مخارج کلیئر کر لیں گے نا، جو ہمارا پہلا لیسن ہوگا، ظاہر ہے سب سے پہلے ہم ان کو پڑھنا سیکھیں گے لیٹرز کو، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ بیسک جو ہے وہ پہلی سیڑھی آپ کی مخارجی ہے، تو پہلی سیڑھی جب آپ چڑھ لیں گے تو پھر اگلی انشاءاللہ چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی۔ ڈیلی لائف کی جو دعائیں ہیں، روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے ہر کام سے پہلے، اسپیسیفکلی جن جن کاموں میں، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، بیسک بیسک وہ بھی ایڈ ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ نماز پہ ہمارا دھیان ہوگا، لیکن یہ سب تب ہوگا جب سارے اسٹوڈنٹس کے مخارج کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ہوگا اس کورس سے، اور اس کورس کا پلان اگر ہم دیکھتے چلیں کہ کورس ہم نے لے کر کیسے چلنا ہے، تو یہ چونکہ بڑے لیول کا کورس ہم نے آن لائن اس کو اس لیے لانچ کیا تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو ایک ٹائم پہ فائدہ دے سکیں، تو بہت فلیکسیبل ہے، بہت فلیکسیبل ہے، پورے ہفتے میں آپ کو ایک کلاس لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ڈیز فلیکسیبل ہے، ہفتے میں ایک ہی دن ہوگا، اب اسٹوڈینٹس کی آسانی کے مطابق ہم ڈیز کو چینج کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی میں نے سنڈے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر اسٹوڈینٹس کہیں گے کہ ہم سنڈے میں پاسبل نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، تو کوئی اور ڈے سب مل کے کر سکیں گے، ڈے آپ لوگوں کی مرضی کا، ٹائم میری مرضی کا۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہر لیسن کی آپ کو ریکارڈنگ ملے گی انشاءاللہ، لیسن آپ کو ریکارڈڈ ملا کریں گے۔ لائیو سیشن میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا ہم
آپ سے ہم بات کیا کریں گے، آپ کے پرابلم سنیں گے، آپ کی تجویز سنیں گے، آپ کے مسٹیکس کو انشاءاللہ دور کریں گے. لیکن نیکسٹ جو آپ کو ہوم ورک پرووائڈ کیا جائے گا وہ اسی طرح آڈیو کے فارم میں آپ کو آپ کے گروپ میں ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو بھی اسٹوڈینٹس انرول کریں گے، ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کو یہ مل جائے گا آپ کا ریکارڈیڈ لیسن کورس انٹروڈکشن کلاس، تو اس کا پھر آپ لوگ تھمز اپ کریں گے ریئیکٹ. جو لوگ تھمز اپ ریئیکٹ کریں گے اس میسج کو، اس ریکارڈنگ کو، تو وہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ اسٹوڈینٹس انٹرسٹیڈ ہے اس کورس میں انرول کرنے کے لیے. تو پھر آپ کو ایک ہوم ورک گروپ میں ایڈ کیا جائے گا. بیسیکلی وہی آپ کی بیسک کلاس روم ہوگی، اسی میں آپ کو لیسن میں ملا کریں گے اور اسی میں آپ بھی اپنا لیسن بھیجا کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے اوبلیگیٹری ہوگا. صبح شام آپ لوگوں نے اپنی ریکارڈنگ بھیجنی کرنی ہونی ہے، جس کو میں پورا ہفتہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جب جب مجھے آسانی ملے گی میں آپ کو کریکٹ کیا کروں گی واٹس ایپ کے تھرو ہی. اور سیشن لیکن آن لائن جو ایک میری طرف سے کمٹمنٹ ہے وہ صرف ایک ہوگا پورے ہفتے میں، تاکہ ہر قسم کا بندہ اس کو جوائن کر سکے. کیونکہ ورکنگ بندے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو ایک ویکینڈ ملتا ہے، بڑے ہیں، مدرز ہیں، ورکنگ مدرز ہوتی ہیں، تو سب کے لیے ایزی ہو جائے کہ پورے ہفتے میں آپ کو بس ایک کلاس لینی ہے اور تھوڑا تھوڑا ٹائم 10 10 15 منٹ آپ کو دن میں ٹائم نکال کے اس کی پریکٹس کر کے بھیج دینی ہے گروپ میں انشاءاللہ. اچھا، آپ کورس کے بارے میں تھوڑی سی انرولمنٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی سختی تو ریکمینڈڈ تو یہی ہے میم کہ وہ جو بچے جو ہوتے ہیں 7 سال سے اوپر وہ اس کورس کو جوائن کریں. 7 سال سے پہلے میں سمجھ سکتی ہوں ماؤں کا دل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے پڑھ جائیں، لیکن 7 سال تک پڑھانا نا اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بچے کو فورسفلی پڑھانا، کوئی خود سے انٹرسٹیڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی خود سے نہیں انٹرسٹیڈ تو اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے. بہرحال پھر بھی ہماری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کے لیے کہ بچے کو یا جو بھی جس بھی ایج کا بندہ انرول کرنا چاہے اس کو لیٹرز کی پہچان ہو کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، ٹھیک ہے، پہچان ہو بیسیکلی. کیونکہ وہ بہت نیچے لیول کا کورس ہو جاتا ہے جس میں بچے کو پہچان بھی نہیں ہوتی لیٹرز کی. وہ انشاءاللہ بچوں والا کورس سپریٹلی انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے، لیکن اس کورس کے لیے بیسیکلی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بچے کو جو بھی جس بھی عمر کی بندہ آ رہا ہے، بندہ سوری میل جو ہیں وہ صرف 13 سال سے کم ہم لے سکتے ہیں، اس سے بڑے اس کورس میں نہیں آ سکتے ہیں، فیمیلز آ سکتے ہیں. اور بیسک یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو حروف کی پہچان ہو. اچھے سے نہ پڑھنا آتا ہو وہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ، لیکن پہچان ہو بس. اور ڈیوریشن کی بات کریں تو بیسیکلی عام طور پہ تو لوگ اس کو 3 4 ماہ میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسپیڈ سے سیکھتے ہیں. ہر کسی کا اپنا انداز ہے، اپنی پیس ہے سیکھنے کی، اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. تو ایک بہت زیادہ اس کو فلیکسیبل رکھا ہے کہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا جلدی کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس میں دوڑ رہے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوڑیں گے، اگر آپ اس میں چل رہی ہیں تو ہم بھی چلیں گے، اور اگر آپ اس میں ٹہل رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ٹہلنا پڑے گا کیونکہ ہمیں تو آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. بہرحال پھر اس میں آپ کو ڈسپلن رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ جو ہم کریں گے. اب اسی پورشن میں فیس کی بات کرتے جائیں. فیس ایز سچ ہم نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کام کے لیے فیس نہیں مانگی جا سکتی. تو ایسا ہے کہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے فیس کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل فری ہے آپ کے لیے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ فری چیز کی نا ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ٹو میک شیور کہ آپ اس چیز کی قدر کریں، اس میں ڈسپلن رہیں، آپ کی جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ ہم اکاؤنٹ انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. وہ اس میں ضرور اپنے حساب سے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ زیادہ بھیج سکتے ہیں آپ زیادہ، کسی کو لگتا ہے میں 100 روپیہ دے سکتا ہوں 100 روپیہ دے دے، کیونکہ یہ اس کمٹمنٹ ہو جائے گی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میرا اس میں کچھ پارٹ گیا ہوا ہے. عام طور پہ یہی دیکھا گیا کہ جب زیادہ فی وغیرہ ہوتی ہے انسان کے جیب سے زیادہ کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو اتنا ہی زیادہ دھیان دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ اس کی قدر کی جائے گی اور صرف اس کو فری یا افورڈیبل سمجھ کے اس کو لائٹ نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ. تو ایسا اسپیسیفک فیس نہیں ہے، جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ دے دے گا. اور یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہم نے جو کورس آپ کو جس ہوم ورک گروپ میں جو لوگ ایڈ ہونا چاہیں گے تو وہ پھر ان کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، اور گروپ میں آپ کو صبح شام اپنی ریکارڈنگس بھیجنی ہوں گی. پھر ہم لوگ آپ کو مانیٹر کریں گے نا پورے ہفتے میں. آپ کو ایٹ لیسٹ 3 ریکارڈنگس بھیجنا آپ کے لیے مسٹ ہے.
تو جس کی وہ 3 ریکارڈنگ نہیں پوری ہوں گی پورے ہفتے میں، ان کو ہم وارننگ دے دیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہے آپ کورس کو. اور پھر جو بندہ 3 لائیو سیشن ان اور جو مس کرے گا بغیر بتائے ایبسنٹ ہوگا، اس کو بھی ہم بغیر بتائے گروپ سے نکال دیں گے. ٹو میک شیور دیٹ یو پیپل آر ٹیکنگ اٹ سیریس. تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، نیت ہماری کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک جرنی ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، سورۃ الفجر کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بیسیکلی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے نفس، اے وہ روح جو مطمئن ہے، آپ میرے اللہ کے اپنے رب کی رضا میں داخل ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد کی آیات ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ چیز بہت مجھے مشکل لگتی تھی. آج کل آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ وہ مطمئن ہے، مطلب اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں کہ نہیں، تو آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بتائی ہیں، کیا وہ ساری میری ٹک مارک ہوتی ہیں. تو یہ بہت مشکل مجھے لگتا تھا کہ میں تو مطمئن نہیں ہوں. کسی سے پوچھ لیں آپ کیا مطمئن ہے، مطلب کوئی اس طرح کہ بھائی شکر ہے اللہ پاک کا جس حال میں رب زندہ رکھے. یہ شکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سبھی کہتے ہیں. لیکن کیا دل سے آپ لوگ مطمئن ہیں، پرسکون ہیں؟ تو میرے لیے جواب تھا نہیں. تو پھر ایک جرنی کی سٹارٹ ہوئی، ایک سفر سٹارٹ ہوا جس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یہ تجوید، ٹھیک ہے. بہت بڑی جرنی ہے انشاءاللہ. وہ جرنی بھی ہم ساتھ ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں گے تو بہت لمبی جرنی ہے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس نے ہمیں اطمینان دینا ہے، جس نے ہمیں اس اسٹیٹ تک پہنچانا ہے، اس کا میسیج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہی اگلے دروازے کھلیں گے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹلی اس کو پڑھ سکیں، تجوید کو، قرآن پاک کو. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو 3 4 لوگوں میں فیملی میں ایون بچے ہی آپ کے اپنے یا اسٹوڈنٹس کہہ دیں کہ یہ بتا دیں یہ لفظ یہ پڑھ لیں، تو اگر آپ کو آتی ہے تجوید، آپ قرآن پاک کو اچھے سے پڑھ سکتے ہو، تو آپ خوشی سے پڑھو گے. آپ کی آواز میں ایک کانفیڈنس ہوگا، آپ بلند آواز سے پڑھو گے. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ شاید کترائیں گے، پڑھتے ہوئے ہی کترائیں گے، یا پھر آپ دھیمی سی آواز کریں گے. یا مجھے اپنا کیس یاد ہے، بچپن میں ہم جب پڑھنے جاتے ہوتے تھے تو جو ہمیں پڑھاتی تھیں وہ جس دن کوئی سمپل سمپل آیات آتی تھی نا، لہم عذاب علیم اولئک من یؤمنون، اس طرح کی، تو وہ بڑے انداز میں پڑھا دیتی تھی. لیکن جب کوئی مشکل لیسن ہمارا آتا تھا تو وہ انہیں بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا، تو وہ ہمیں کہتی تھی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ لینا. تو وہ ایک بچے کے دل میں ایک امپریشن بیٹھ جاتا ہے کہ اس بندے کو تو نہیں آتا. وہ بندہ پھر آپ پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گا، آپ سے ایٹ لیسٹ وہ نیکسٹ کوئی چیز نہیں سیکھے گا، یعنی آپ اس کی تربیت نہیں کر سکیں گے. تو بچوں کا ٹرسٹ جتنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ فلی نالج ہے، وہ ایزیلی بھانپ لیتے ہیں، بہت ایزیلی بھانپ لیتے ہیں. تو وہ ایک کانفیڈینس جو ہے یہ صرف آپ کو قرآن پڑھنے میں نہیں چاہیے، یہ آپ کو دنیا کے زندگی کے ہر فیلڈ میں چاہیے، تبھی آپ پورے کے پورے مطمئن ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو بندہ بہت ریلیجس ہے، بہت مطمئن ہے اپنی اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز سے، تو وہ نفس مطمئن ہے. نہیں، باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کی معاشیات، ہر چیز ساتھ ہے. سب میں کمبائن کر کے آپ مطمئن ہوں گے. اور اس کی کڑی جو ہے نا پہلی، وہ مجھے لگتا ہے اللہ کی کتاب ہے. تو ادھر سے آپ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک لمبی جرنی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ. تجوید کورس تو بس ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، صرف ایک بگننگ ہے. تو آپ لوگوں نے جڑے رہنا انشاءاللہ، اور ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اللہ پاک ہمیں نفس مطمئنہ بنائیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولیں کہ اے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی رضا میں آ جاؤ، تو ہمارے قدم کو بہت اٹھیں اور ہم مطمئن ہوں. دیکھیں، جب آپ مطمئن ہوں گے تو زندگی میں ہی آپ خوش رہنے لگ جائیں گے. کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا آپ مطمئن ہو، ہر بندہ خود ہی بولے گا اڑ اڑ کے یہ بندہ کتنا خوش رہتا ہے. بھئی آپ کتنے خوش ہو، کتنے چل ہو آپ. تو یہ گواہیاں آپ کو آپ کے ماحول سے ملیں گی، آپ کے اپنے دل سے تو ملے گی، لیکن آپ کا آس پاس بھی کہے گا یہ بندہ بہت صحیح ہے، چل ہے، ٹینشن نہیں لیتا، یا اطمینان اس کی ٹپکے گا. ٹھیک ہے، تو وہی اطمینان ہم نے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ ہوں گے تو آپ لوگ اس کو ریئیکٹ کریں گے، کوشچن مارک یا کچھ بھی ریلیونٹ، تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ آپ لوگوں کا سوال ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کے بھی جواب ملیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہم اس جرنی میں انشاءاللہ جڑے رہیں گے. اللہ پاک ہم سے قبول کریں اور ہمیں اس رستے پر چلا دیں جس کا اینڈ جنت پہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب
اللہ کے حکم سے جنت میں ملے. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.